حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے توبہ کیا کرو، کیونکہ میں خود دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ شفا اور شفا میں کیا فرق ہے؟ شفا کا مطلب ہے صحت اور تندرستی، اور شفا کا مطلب ہے موت، گڑھا، کنارہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ اچھی موت کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے۔ یہ مرنے والے کچھ نہ کہہ سکے اور نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا، کیا اچھی موت مرا ہے؟ نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا کہنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر و غرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اپنی سوچ کو بدلے۔ لڑکی یہ گمان کرتی ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، عورت یہ گمان کرتی ہے کہ وہ ماں نہیں بنے گی، نوجوان سوچتا ہے کہ وہ فقیر اور مفلس ہو جائے گا، بوڑھے سوچتے ہیں کہ وہ بیماریوں میں گرفتار ہو جائیں گے، طالب علم سوچتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ساری بدگمانیاں اور بری سوچیں شیطان پیدا کرتا ہے۔ بھائی کی قدر بہن سے پوچھو، والدین کی قدر یتیموں سے پوچھو، بیوی کی قدر شوہر سے پوچھو، تندرستی کی قدر بیمار سے پوچھو، دولت کی قدر بیمار سے پوچھو، اولاد کی قدر بے اولاد سے پوچھو، آزادی کی قدر غلاموں سے پوچھو، وطن کی قدر مسافر سے پوچھو، بیٹی کی قدر باپ سے پوچھو، بیٹے کی قدر ماں سے پوچھو، تعلیم کی قدر جاہل سے پوچھو۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے دنیا کو ختم کر کے صرف اللہ کے ماننے والوں کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن آگ میں رکھ کر حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچایا اور آب زمزم کا تحفہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام انسان، جن، چرند، پرند، ہوا اور پانی پر بادشاہت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی اور اس سے باہر آ کر بچہ جنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام کو 100 سال تک سلایا اور خانہ گرم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی کی زندگی میں جیل بھیجا اور اسی ملک کا بادشاہ بنایا، خوابوں کی تعبیر جیسی دولت عطا فرمائی۔ انسان کا سوال، رب کا جواب۔ انسان: یا اللہ تیری مدد کیسے ملے گی؟ اللہ: صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ انسان: میں بہت گناہ گار ہوں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہ بخش دے گا۔ انسان: میں اکیلا ہوں تو کہاں ملے گا؟ اللہ: بے شک ہم تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسان: مجھے کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ اللہ: تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ چہرہ دھونا: پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنے سمیت دونوں ہاتھ پاؤں دھونا۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ منہ بھر کر کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، پورے جسم پر پانی بہانا کہ بال کے برابر جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ شیطان کی تعریف: شیطان 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان پر شیطان کا نام عابد تھا، دوسرے آسمان پر جاہد تھا، تیسرے آسمان پر عارف نام تھا، چوتھے آسمان پر ولی نام تھا، پانچویں آسمان پر تقی نام تھا، چھٹے آسمان پر خازن نام تھا، ساتویں آسمان پر عزازیل نام تھا، اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔ غرور اور تکبر نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ:
پہلے آسمان کا نام رکیہ ہے اور یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فیدم یا معون ہے اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہاریون ہے اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام زہرہ ہے اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والے سفید چاندی سے بنا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام مزینہ یا مظہرہ ہے اور وہ سرخ سونے کا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے اور وہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام لابیہ یا دامیہ ہے، وہ سرخ یاقوت کا ہے اور اسی میں بیت المعمور ہے۔